اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہماری ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے دیکھا تھا، اور یہاں پر دیکھیے نا، اس کا نکاح کا مطلب جب خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنے لگی، یعنی ان کو پسند کیا، تو انہوں نے اس کو رائٹ ڈائریکشن دیا، رائٹ ڈائریکشن نکاح کا ڈائریکشن۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی پسند آتا ہے تو اس سے باتیں کرنا، اس سے مل جلنا اتنا کہ وہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے ملے اور بات کرے بغیر، اور پھر وہ رشتہ نکاح تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے آپ اپنی فیلنگز کے ساتھ خود کھیلنے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسا مت کریے اللہ کے لیے کہ جب آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو اس کو پروپوزل بھیجیے، رشتہ بھیجیے، اور اس کو نکاح کا ڈائریکشن دیجیے، ورنہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ خود پریشان ہوں گے اور آپ خود اپنی فیلنگز کے ساتھ کھیلنے والے ہوں گے، یعنی کہ اگر وہ رشتہ نکاح تک نہیں پہنچتا تو آپ نے اپنے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے نا۔ ایسا مت کریے۔ اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو اس کو رائٹ ڈائریکشن دیجیے، رائٹ ڈائریکشن نکاح کا ڈائریکشن ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہی محبت ہے؟ کیا اس زمانے میں محبت نہیں تھی؟ کیا اس زمانے میں صحابہ صحابیات کے زمانے میں محبت نہیں تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ پتھر کے بنے تھے؟ ان لوگوں کے دل میں بھی فیلنگس تھے، جذبات تھے، محبت تھی، لیکن وہ لوگ رائٹ ڈائریکشن دیتے تھے نکاح کا۔ اگر کوئی حرام چیز ہوتی تو وہ اللہ کے لیے روکتے تھے اپنے آپ کو، اور اللہ ایسا بدلہ بھی دیتا ہے۔ پھر جب اللہ کے لیے آپ کوئی چیز روکتے ہیں اور کہتے کہ اللہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، اور میں نے تیرے لیے اس کو روکا ہے، تو مجھے اس کا اچھا بدلہ دینا۔ کیوں نہیں دیتا اللہ اس کا اچھا بدلہ؟ دیکھیے آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل اس کا صحیح اور اچھا بدلہ دیں گے آپ کو۔ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیے، اور جب بھی آپ کو کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آئے تو اس کا رائٹ ڈائریکشن نکاح دیجیے۔ اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے نا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پروپوزل بھیجا، یعنی کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی پروپوزل، رشتہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور بہت خباث سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری پہلی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور بس اتنا ہی نہیں، ایسا نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور سب لائن لگی ہے ان سے نکاح کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک چرواہا تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا پرنسس آف قریش تھی، یعنی کہ قریش کی اتنے امیر عورت تھے یہ، اور سرداروں کے نکاح، سرداروں کے رشتے آ رہے تھے ان کو، لیکن انہوں نے صرف ایک چرواہا سے نکاح کیا، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چرواہا تھے، یعنی کہ پرنسس ایک غریب سے نکاح کرتی ہے۔ ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ امیجن کیا جا سکتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ آپ سوچئے، آج کل کے زمانے میں ہر کوئی اپنے اپنے سٹیٹس، اپنے اپنے برابر کا دکھتا ہے۔ دین اور اچھے اخلاق بھی کچھ چیز ہے۔ تو یہ اس وقت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور نہ ایسا کوئی رول تھا، پھر بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، اور وہ ایک چرواہا تھے۔ اور یہ چرواہا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام چرواہا تھے، یعنی کہ صرف میں اکیلا ہی نہیں جو چرواہا تھا، بکریوں کو چرانے والا، بلکہ تمام نبی انبیاء، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا اس زمین پر جو چرواہا تھا، یعنی کہ ہر کوئی نبی آیا اس کو چرواہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ بکریوں کو چرانا، ایک طرف سنبھال کر لے کر چلنا کتنا مشکل کام ہے نا، اسی طرح ایک نبی کی ذمہ داری ہوتی امت کے تمام لوگوں کو ایک طرف لے کر چلنا۔ کوئی بندہ ادھر بھٹک جاتا ہے، ادھر بھٹک جاتا ہے، اس کو سب کو سمجھا کر لے کر چلنا ایک نبی کا کام ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک چرواہا کی طرح، جیسے کہ اس کی بکری ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، تو اس کو سب کو ملا کر لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہر ایک نبی ایک چرواہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چرواہا تھے، اور نکاح کے بعد یہ دونوں کے بیچ پیار بھری باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے بیچ محبت بھری باتیں ہوتی ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیوں کیا؟ مطلب آپ سے نکاح کرنے کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کرنے کی وجہ ہے صدق اللسان و حسن الخلق،
آپ کی سچی زبان اور اچھے اخلاق، یعنی کہ آپ کی سچائی اور آپ کے اچھے اخلاق کی قائل ہو گئی، اور میں نے آپ کو رشتہ بھیجا اور آپ سے نکاح کی۔ اور یہ حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرد عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے: اس کے حسن جمال، یعنی کہ اس کی خوبصورتی، دوسرا اس کے حسب و نسب، اس کی اچھے سٹیٹس، اور تیسرا مال دولت شہرت، مال کی وجہ سے، اور چوتھا دینداری کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی کہ دیکھیے نا، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بعد میں بنے، یہ حدیث بعد میں آئی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل پہلے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ نیچرلی گائیڈڈ ہوتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بالکل نیچرلی گائیڈڈ تھے یہ، کیونکہ انہوں نے اتنے سردار کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی کہ تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی کہ اگر وہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے، صرف دین ہے تو وہ دین کی وجہ سے نکاح کر رہے ہیں، وہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھے گا رشتہ، ایسا مت کریے۔ آپ کو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی نکاح کریے، اگر اس کے اندر دین ہے تو صرف ایک دین کی وجہ سے نہیں، اگر وہ 3 چیز نہیں ہے، اگر اس میں کمی پیشی بھی ہے، لیکن دین کو ترجیح دیجیے، اس کے اندر دین کمپلسری ہو، امپورٹنس دین کو دیجیے، بلکہ 3 چیزوں میں اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو بھی اٹس اوکے کہہ کر دین کی وجہ سے نکاح کریے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے برکتیں ڈالتا ہے، کیونکہ جب آپ بنیاد دین کی ڈالیں گی، جب بنیاد صحیح ہوگی تو عمارتیں بھی صحیح کھڑی ہوں گی۔ جب بنیاد ہی کھوکھلا ہوگا تو اس کو عمارتوں کے اوپر آپ کیا غرور کریں گے، ہے نا۔ تو اس طرح نکاح کریے تو دین، اس کی بنیاد ڈالیے، یعنی کہ اس کے مین جو ہوگا وہ دین کہیے، اور رائٹ ڈائریکشن اپنی محبت کا نکاح سے کریے۔ تو یہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ یہ پیار بھری باتیں تھی، اور ایسا ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نکاح میں صرف پیار بھری باتیں، ہمیشہ لو رومانس یہی ہوتا ہے، یہ رومانٹک سینز ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی بحث آرگیومنٹس یہ بھی ہوتی ہیں نکاح میں۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک بار بحث ہوا تھا، ایک بار آرگیومنٹ ہوا تھا، وہ بھی صرف ایک بار۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ میرے رشتہ داروں کی طرف سے دعوت آئی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں چلے جائیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میں اس دعوت میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں لات اور عزیٰ ہے، یعنی کہ وہ لات اور عزیٰ کون تھے؟ اس وقت کے معبود تھے جن کی قریش کے لوگ عبادت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد کبھی بھی شرک نہیں کرے، یعنی کہ کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کیے، بلکہ لات اور عزیٰ کے نام سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑ تھا، اور انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں لات اور عزیٰ کی شرکت ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ لات عزیٰ کے لیے مت جائیں، میرے رشتہ داروں کے لیے جائیں، آپ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کریں، بس میرے رشتہ داروں سے بات چیت کریں، بس ان کی دعوت اٹینڈ کر آ جائیں۔ اور اس بات میں ان کی بحث ہو جاتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ جائیں، کیونکہ کوئی بھی بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، آئے جائے، ہے نا۔ اور کوئی بھی شوہر بالکل ایسے ہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے، ہے نا۔ یہ کوئی بھی چاہتے ہیں، اور اس وقت کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، یہ آرگومنٹ بالکل جائز تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو خود خدیجہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتی، کیونکہ یہ حرام تھا، لیکن اب ایسا حرام حلال کچھ نہیں ہے کہ یہ آرگیومنٹ بالکل جائز تھی۔ تو اس طرح وہ دونوں کے بیچ ایک بحث ہو جاتی ہے چھوٹی سی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا بے پناہ محبت کرتی تھی، کہ جب بھی کوئی پتہ چلتا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شخص نے مدد کی، مطلب یہ جب بچپن میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نہیں تھے اور ان کے دادا کی کفالت میں تھے، ان کے دادا کی وفات ہو جاتی ہے، پھر ابو طالب جو کہ غریب تھے وہ ان کی کفالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پاتے ہیں، تو جب بھی کبھی پتہ چلتا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہ فلاں شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں مدد کی، تو وہ اس کو اتنا صدقہ اور خیرات کرتی، اس کو خوب خوش کر کے بھیجتی۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ دائی حلیمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال دودھ پلایا اور پرورش کی، تو وہ بلاتی ہیں اور ان کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں دیتی ہے، سبحان اللہ۔
یعنی کہ اتنی محبت کرتی کہ انہوں نے میرے شوہر کا خیال کیا تو ان سے محبت، یعنی کہ یہ محبت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جو وہ شخص جس سے بھی محبت کرتا ہے آپ اس سے آٹومیٹکلی محبت کرنے لگتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے نا، جب بھی کوئی پتہ چلتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں شخص نے مدد کی تو وہ بہت زیادہ اس کو تحفے تحائف صدقہ خیرات کرتی، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آتے ہیں، اداس بیٹھتے ہیں اپنے گھر میں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اداس کیوں ہیں، آپ کی اداس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے کہ میں نے آج کچھ غریب یتیم، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب یتیم بیوہ کو دیکھتے بہت اداس ہو جاتے ہیں، ان کا دل بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ بہت نرم دل کے تھے نا، تو اداس ہو جاتے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے، یہ مال لیجئے، آپ جائیے اور مدد کیجئے ان کی، یعنی آپ اس اداس مت بیٹھیے، آپ ان کی مدد کریے، جائیے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کریے، آپ بس اداس مت ہو۔ یعنی کہ دیکھیے نا محبت کے درجے بھی، کہ سبحان اللہ بیوی اپنا مال دے رہی ہے اور کہہ رہی کہ آپ اپنے جہاں چاہیے آپ خرچ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور نہ ہی کوئی پوچھ ہوگی آپ سے، بس آپ خوش رہیے، یعنی کہ آپ اداس مت رہیے، سبحان اللہ۔ اور یہاں شوہر بھی دیکھیے اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، غلط استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح بہت زیادہ محبت کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقعی یہ مثالی بیوی بھی تھی، سبحان اللہ۔ ہم لوگ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی تھی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سلام بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کوئی بھی ایسا مخلوق نہیں تھا جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، خود وہ صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ، اور امید کرتی ہوں ہم لوگ بھی ایسے شوہر اور ایسے بیوی، یعنی کہ صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ مردوں کے لیے بھی مثال تھی، کہ دیکھیے نا کیسے کہ جب اگر آپ کے میاں بیوی کوئی اداس ہو تو کیسے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، کیسے کہ وہ میاں ادھر ناراض ہے اور بیوی اپنا کام کرے، یا بیوی ناراض ہے اور میاں اپنے کام میں، نہیں، ایک دوسرے کو آبزرو کریے، کہ اگر آپ ان کے حرکتوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے اپنی بیویوں کی چھوٹی چھوٹی چیز کو آبزرو کرتے تھے، کہ اگر وہ ناراض ہوتے تو کہتے کہ آپ ناراض ہیں فی الحال، تب اس طرح آبزرو کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی آپ لوگوں میں محبت بڑھاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے آگے کی سیریز میں کیسے، اور ہم لوگ بولنے اور سننے والوں سے زیادہ امید کرتی ہوں ہم لوگ عمل کرنے والے بنیں، اور انشاءاللہ مجھے بھی ہے یہ چیز کہ یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، میں بھی اس پہ عمل کروں، آپ سب بھی عمل کریے، اور جتنا ہو سکے اتنا پھیلانے کی کوشش کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔